الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ بچے کی دودھ پینے کی مدت 2 سال تک ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو یہ اس کا حق پورا ملے، اور اس معاملے میں 3 فریق ہیں۔ بچے کا باپ ہے، بچے کی ماں ہے، اور خود بچہ ہے۔ تینوں کے حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، ہر ایک کا پاس اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، کسی کا بھی حق ضائع نہ ہو اور کسی کو بھی اس معاملے میں تکلیف نہ پہنچے، یہ بنیادی طور پر مقصود ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہاں پر باپ کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک ہمیشہ اختصار کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہاں پر وَعَلَى الْوَالِدِ کی بجائے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ یہ لمبا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہی قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ جس موقع پر جو لفظ ہونا چاہیے وہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو فوائد وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ سے حاصل ہوتے ہیں وہ عَلَى الْوَالِدِ سے پورے طور پر حاصل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر وَعَلَى الْوَالِدِ ہوتا تو ترجمہ ہوتا کہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ جس باپ کا یہ بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ واجب ہے۔ جس باپ کا یہ بچہ ہے، یہ کہہ کر اشارہ کر دیا ہے کہ اصل میں نسب وہ باپ کا ہوتا ہے، بچہ اصل میں باپ کا ہے۔ جب بچہ باپ کا ہے، اگرچہ مائیں بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں، مائیں بھی ظاہر ہے کہ اتنا ہی حق رکھتی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل ذمہ داری باپ کی ہے، اس لیے باپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ تو جس باپ کا یہ بچہ ہے، معروف طریقے کے مطابق ان کے کھانے اور ان کے پہننے کی ذمہ داری اس پر واجب ہے، باپ پر واجب ہے۔ چنانچہ اگر تو نکاح برقرار ہے تو اس میں اخراجات سارے کے سارے وہ نکاح کی وجہ سے آدمی کے ذمہ ہوتے ہی ہیں، اس لیے الگ سے کوئی اخراجات واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے کے بھی، بچے کی ماں کے بھی سارے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، وہ پورے کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی ہے تو دوران عدت، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اخراجات عدت کی وجہ سے شوہر کے ذمہ ہیں۔ اس کی پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جیسے نکاح کے ایام میں آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات اٹھائے، اسی طرح عدت کے دوران بھی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تمام تر اخراجات کو اٹھائے، اور اس حق کو من حیث الامت من حیث المجموعہ ہم سارے کے سارے چھوڑ ہی نہیں چکے، بھول ہی چکے ہیں، سرے سے ہمارے ذہنوں میں اس کا تصور ہی باقی نہیں رہا۔ تو دوران عدت کی وجہ سے آدمی کے ذمہ ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ دودھ پلاتی رہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اس کے تمام تر اخراجات جیسے پہلے برداشت کرتا تھا اب بھی برداشت کرے۔ اور جس وقت عدت ختم ہو گئی ہے، اب آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت اس کو دے جب تک دودھ کی مدت پوری نہیں ہوتی۔
عام طور پر یہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ یہ دونوں ہم پر بڑے گراں اور ناگوار گزرتے ہیں، تو اسی کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ لمبا لفظ استعمال فرمایا کہ جس باپ کا یہ بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ طلاق ہونے سے وہ تمہارے نسب سے نکلتا نہیں ہے، وہ بچہ تمہارا ہی رہے گا، تمام تر کاغذات میں تمہاری ہی نسل لکھی جائے گی، اس لیے بعد میں اخراجات بھی خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، اس میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر اس کے لیے مقدمات ہوتے ہیں اور کئی کچھ ہوتا ہے، کیس ہوتے ہیں، تو یہ ہم وکیلوں پر، کیسوں پر، ان چیزوں پر اخراجات کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنی اولاد ہے اس کے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس لیے اس کو بھی حل ہونا چاہیے۔ اصل میں ایک مسئلے کو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں تو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رزق ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اور مقدر کا ہے، نصیب کا ہے۔ جس کا رزق اٹھانے کا ہم ذہن بنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کا ذمہ داری اٹھانے سے ہم انکار کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے حصے کا رزق بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو کوئی بندہ کسی کا رزق نہ کھا سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ چرا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے، اور نہ وقت سے زیادہ لے سکتا، نہ وقت سے پہلے لے سکتا ہے اور نہ نصیب سے زیادہ لے سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر انسان خوش دلی سے ذمہ داری اٹھا لے تو اللہ رب العزت فراخی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس پر میں دو واقعات انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ تو ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے میں اس حوالے سے ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ چنانچہ جب فرعون کو نجومیوں نے، کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ دنیا میں آنے کو ہے کہ جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی غرض سے تقریباً لگ بھگ 70,000 بچے قتل کیے۔ عین اس وقت جب وہ 70,000 بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت اپنی قدرت کا پورا کرشمہ دکھا رہے ہیں کہ اس بچے کو اسی جگہ پر جہاں سے یہ فرمان جاری ہوتا ہے وہیں پر بھیج دیتے ہیں، اور تمام تر اخراجات بھی اٹھانے اسی کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری بھی اسی کے سر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بکس کی نگرانی کے لیے نظر بچا کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، وہ بھی محل میں پہنچ گئی۔ تو اس نے پھر جب دیکھا کہ وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا، تو کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ ان کا دودھ پی لے، مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پی لیں گے۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ جلدی سے ان کو لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ تو نہ صرف یہ کہ ان حالات میں اسی جگہ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، بلکہ ماں کی ممتا کو بھی تسکین بخشی اور ماں کی گود میں بچے کو بھی پہنچا دیا، اور اسی کے محل میں رہ کر انہوں نے اپنی عمر پوری کی اور وہیں پر وہ دودھ پیتے رہے۔ تو اللہ رب العزت اس قسم کے واقعات کو قرآن پاک میں ذکر کر کے ہمیں اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ پرورش یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے اس کا رزق ساتھ لکھ کر بھیجا ہے، لیکن اگر تمہارے ذمہ اللہ نے ڈالا ہے، تم اس ذمہ داری کو قبول کرو گے تو اللہ آسانی کر دیں گے، اور اگر تم اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر دیں گے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کے واقعات ذکر کر کے ایک مسلمان کا ذہن بنایا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، اگر خدا نخواستہ
نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تب بھی وہ ہمارے ہی ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری طرف ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ ضرورت سے زائد تکلیف نہ پہنچائیں، جس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 1 سال 10 ماہ تھی، تو مدت رضاعت میں سے 2 ماہ باقی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے، وہ جنت میں ان کو دودھ پلاتی رہیں گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترغیب بھی ہے، تو بچے کا حق بھی ہے، تو آپس کی رنجشوں کے نظر اس حق کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔